طبرانی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں خضر کے متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن خضر بنی اسرائیل کے ایک بازار میں چلے جا رہے تھے کہ ایک عبد مکاتب نے انہیں دیکھ لیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر صدقہ کیجیے، اللہ آپ کو برکت دے گا۔ خضر کہنے لگے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس غریب آدمی نے کہا کہ میں اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ پر کوئی صدقہ کیجیے، کیونکہ مجھے آپ کے چہرے پر شرافت کے آثار نظر آ رہے ہیں، وہ مجھے آپ سے برکت ملنے کی توقع ہے۔ خضر کہنے لگے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، البتہ یہ ممکن ہے کہ تم مجھے کسی آدمی کے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس مسکین آدمی نے پوچھا، کیا یہ مناسب ہوگا؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں، تم نے مجھ سے ایک بڑی عظیم ذات کے واسطے سے سوال کیا ہے، میں اپنے رب کے نام پر تمہیں رسوا نہیں کروں گا، تم مجھے بیچ دو۔ چنانچہ وہ آدمی انہیں بازار لے گیا اور 400 درہم میں ایک آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ خضر علیہ السلام اس آدمی کے ہاں کافی عرصہ رہے، لیکن وہ ان سے کوئی کام نہیں لیتا تھا۔ ایک دن خضر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ نے مجھے اس لیے خریدا ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی فائدہ نہ ہو، لہٰذا مجھے کوئی کام بتائیے۔ اس نے کہا، مجھے آپ پر بوجھ ڈالتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ آپ بہت بوڑھے ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، اچھا پھر اٹھ کر یہاں سے یہ پتھر ہٹا دو۔ اس پتھر کو وہاں سے ہٹا کر مطلوبہ جگہ پہنچانے میں عام طور پر 6 آدمی زور آزمائی کرتے تھے، تب وہ ایک دن میں ہٹانا ممکن ہوتا تھا۔ وہ آدمی خضر کو یہ حکم دے کر اپنے کسی کام سے باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے اٹھا کر مطلوبہ جگہ تک پہنچایا جا چکا ہے۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، آدمی کو ایک سفر پیش آیا۔ وہ خضر علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں آپ کو امانت دار آدمی سمجھتا ہوں، لہٰذا آپ میرے پیچھے میرے اہل خانہ کا اچھی طرح خیال رکھنا۔ خضر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کوئی اور کام ہو تو وہ بھی بتا دیجئے۔ اس نے کہا، میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، مجھ پر مشکل نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، پھر میرے آنے تک میرے گھر کی تعمیر کے لیے اینٹیں ڈھال کر رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر سے واپس آیا تو دیکھا خضر علیہ السلام اس کا گھر خوب عمدگی اور مضبوطی سے بنا چکے ہیں۔ وہ آدمی حیران رہ گیا اور کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ کے پاس کون سے اسباب ہیں اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، تو نے مجھ سے اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر پوچھا ہے اور اس واسطے نے مجھے غلامی میں ڈالا ہے۔ میں تجھے بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ میں وہی خضر ہوں جس کا تذکرہ تو نے سن رکھا ہے۔ ایک غریب آدمی نے مجھ سے صدقے کی درخواست کی تھی، میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے مجھے اللہ کی ذات کا واسطہ دیا تو میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا اور اس نے مجھے تیرے ہاتھ بیچ دیا۔ میں تجھے بھی بتا دوں کہ جس شخص سے اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجود اسے لوٹا دے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی کھال ہوگی لیکن اس پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں اللہ پر ایمان لایا، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو بڑی مشقت میں ڈالا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم نے صحیح اور درست کیا۔ اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے اہل خانہ اور مال و دولت کے متعلق جو چاہیں فیصلہ فرمائیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور خضر علیہ السلام کہنے لگے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے غلامی میں جکڑا، پھر اس نے مجھے اس سے نجات عطا فرمائی۔